السلام علیکم جی، جلال فور سیزنز ریبٹ فارمنگ پاکستان سے مخاطب ہوں۔ ہمارے پاس بہت سوال آتے ہیں کہ ریبٹس کی خوراک میں، ریبٹس کو فیڈ میں آپ کیا دیتے ہیں اور اس کے بارے میں ذرا بتائیں، اور ریبٹس کی بریڈنگ کے بارے میں جو ہے بہت لوگ پوچھتے ہیں، تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج آپ کو فائنلی بتا ہی دیں کہ ریبٹس کی فیڈ کے حوالے سے ان کی فیڈنگ ریکوائرمنٹس ہیں کیا، ہم کیا ڈالتے ہیں، اسی طرح بریڈنگ کا بھی آپ کو بتاتے چلیں گے آگے۔ تو کیمرہ مین ذرا اگر قریب آئیں گے ہمارے، تو ریبٹس کو بیسکلی ہم کیا ڈالتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم جو ہے ان کو پانی 24 گھنٹے ان کے پاس ہوتا ہے، پانی کے ساتھ ساتھ جو لوسن ہوتا ہے، ایک قسم کا گھاس ہوتا ہے، ایک لوسن اس کو کہتے ہیں، الفالفا بھی کہتے ہیں، وہ ہم نے ڈرائی کر کے کافی سارا اسٹور کیا ہوا ہوتا ہے، چند مہینوں کا اسٹاک ہم نے اسٹور کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جو ہے ہم ان کو 24 گھنٹے ان کے سامنے رکھتے ہیں، وہ جب ان کا دل چاہیے کھائیں، کیونکہ کسی قسم کا بھی سبزہ چاہے وہ گھاس ہو، فریش ہو، ڈرائی ہو، جو بھی ہو، وہ ان کو دینا بہت ضروری ہوتا ہے ان کے ہاضمے کے لیے، ان کے جسمانی ریکوائرمنٹس کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ تو ہم ان کو 24 گھنٹے دیتے ہیں۔ اچھا، ایک میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، خرگوشوں کے دانت جو ہوتے ہیں وہ ان کی پوری زندگی بڑھتے رہتے ہیں۔ تو خرگوش گھاس، ایک ان کی بڑے شوق سے گھاس کھانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دانتوں کو جو بڑھ رہے ہوتے ہیں ہر وقت، ان سے وہ گھاس کھا کھا کے ان کو گرائنڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی وہ بڑھوتری دانتوں کی ایک ہی جگہ پہ رکی رہتی ہے اور زیادہ بڑے نہیں ہوتے، جیسے تنگی نہ دے۔ اچھا جی، تو جس طرح میں نے بتایا کہ ہم 24 گھنٹے ان کے آگے پانی رہنے دیتے ہیں، 24 گھنٹے لوسن ہوتا ہے ان کے آگے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو دن میں ایک وقت جو ہے وہ ایک ونڈا بنا بنایا ملتا ہے، جس میں بہت ہی زیادہ چیزیں ملی بھی ہوتی ہیں، اور وہ اسپیشلی ریبٹس کے لیے بنا بنایا ملتا ہے۔ کہ ہمارے اسلام آباد میں ایک سرکاری ادارہ ہے NARC کے نام سے، نیشنل ایگریکلچرل ریسرچ کاؤنسل، وہ بناتے ہیں، وہ ریبٹس پہ کافی کام کر رہے ہیں، تو وہ بنا بنایا وہاں پہ بیچتے ہیں۔ آئی تھنک 60 روپیز پر کے جی کے حساب سے وہ ملتا ہے، یا 50 روپیز۔ وہ ہم بنا بنائے ان کو دن میں ایک وقت رات کے وقت دیتے ہیں، رفلی 80 to 100 گرام 80 سے 100 گرام پر ریبٹ پر ڈے ہم وہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ 3 اجزاء ہیں ہمارے بیسکلی، پانی 24 گھنٹے، لوسن اور ونڈا۔ ہم کیمرہ مین ذرا سامنے، اگر کسی ریبٹ نے ابھی تک چھوڑا ہوا ہو کچھ، تو ہم آپ کو دکھائیں کہ وہ ہوتا کیا ہے۔ اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ہے کے لیے ڈبہ بنا ہوا ہے، اور یہ بیسکلی وہ لوسن ہے، ڈرائی کیا گیا۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا بہت، یہ دیکھ لیں، یہ ہوتا ہے وہ، یہ دیکھیں، یہ وہ لوسن ہوتا ہے ڈرائی کیا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں ونڈا، اگر کسی کا ہے ونڈا جو ہے وہ اس کا پڑا ہوا ہے، تو اس کا ونڈا لا کے پلیز دکھا دیجیے گا۔ یہ وہ ونڈا ہوتا ہے، یہ بنا بنایا ملتا ہے NARC سے، جو یہ ریبٹس بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور یہ پانی ہے، جو پانی ہے۔ اچھا جی، اب جو ہے ہم جناب، فیڈنگ والا ہمارا جو تھا انفارمیشن وہ پوری ہو گئی، اب جو ہے بریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ اب تھوڑی سی غور سے میری باتیں سنیے گا، کہ تھوڑی ڈیٹیلڈ اور بڑی گہری باتیں ہیں یہ۔ جس طرح باقی دنیا کے تمام جانوروں میں ایک سسٹم ہوتا ہے بریڈنگ کا، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جس طرح گائے بھینسیں بکریاں ہماری جو دیہاتی جانور ہیں جو زیادہ تر رکھے جاتے ہیں، وہ سال میں چند دنوں کے لیے یا مہینے میں چند دنوں کے لیے ایک ہیٹ پہ آتے ہیں، اور اس ہیٹ کے دوران جو ہے وہ بریڈ ہو جاتے ہیں۔ ریبٹس میں بالکل اس طرح نہیں ہے، میں دوبارہ کہوں گا، ریبٹس میں بالکل اس طرح نہیں ہے، اور ہمارے پاکستان میں ایک غلط فہمی ہے کہ ریبٹس کی بھی ہیٹ ہوتی ہے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ریبٹس کی ہیٹ نہیں ہوتی۔ اب ذرا میری بات سنیے گا تھوڑے غور سے۔ جو بھی جانور ہوتے ہیں، بکری، بھیڑ، گائے، بھینس، ان میں کیا ہوتا ہے کہ سال میں چند دن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جو اندر کا سسٹم ہوتا ہے وہ پیدا کرتی ہے چھوٹے چھوٹے انڈے، اور وہ جب پیدا ہوتے ہیں تب وہ جانور ہیٹ میں آتا ہے تاکہ وہ اس جانور کا ملاپ ہو جائے، اور اس ملاپ سے وہ جو انڈے ہوتے ہیں وہ نر کے سپرم سے جو ہے فیوز ہو جاتے ہیں، جس سے بچے بنتے ہیں، اور وہ شروع جب ہوتا ہے تو اسی وقت جانور ہیٹ میں آ جاتا ہے،
اور وہ ملاپ کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے باقی جانوروں میں. اور یہ ہر چیز اس میں کاؤنٹ کرتی ہے وہ انڈوں کی ریلیز میں، جس میں موسم کا بڑا رول ہوتا ہے، خوراک کا بڑا رول ہوتا ہے، اور ایک اس کا جنرل باڈی سٹرکچر ہے، باڈی کا سسٹم ہے، جس پہ یہ ہزاروں سالوں کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے اس کا، کہ وہ اس طرح سال میں بڑی کم دفعہ ہیٹ پہ آتا ہے. اسی لیے ہر جانور بڑے کم بچے دیتے ہیں. اور ہم عموماً سنتے ہیں کہ وہ خرگوش بہت زیادہ بچے دیتے ہیں، سال میں بہت زیادہ بچے دیتے ہیں. اب اس کی جو وجہ ہے وہ میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں. خرگوش کو آپ کبھی بھی بریڈ کروا سکتے ہیں، کبھی بھی اس کا ملاپ آپ کروا سکتے ہیں، سال میں کسی بھی دن، مہینے کے کسی بھی دن. مگر جس مادہ کا آپ میٹ کروا رہے ہوتے ہیں یا بریڈ کروا رہے ہوتے ہیں، اس کا اس موڈ میں ہونا، میٹنگ کے موڈ میں ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ باقی جانور تو سیزن کے ساتھ، خوراک اور ہر چیز کے ساتھ اپنے وہ انڈے ریلیز کرتے ہیں. خرگوش اپنی مرضی سے وہ کر سکتے ہیں. خرگوش کیونکہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، اس وجہ سے وہ جب چاہیں میٹ ہو جاتے ہیں، اور کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی مہینے ہو جاتے ہیں. یہ وجہ ہے ان کے میٹنگ کی، اور بہت زیادہ بچے، اور سال میں بہت زیادہ دفعہ بچے دینے کی. یہ تو تھوڑی ڈیٹیل بات تھی، شاید کئی لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو. بہرحال آسان شبدوں میں، آسان الفاظوں میں، خرگوش کبھی بھی بریڈ ہو سکتا ہے، کبھی بھی میٹ ہو سکتا ہے، اگر وہ موڈ میں ہو. اس کا کوئی ہیٹ والا سسٹم نہیں ہوتا، کبھی بھی میٹ ہو سکتا ہے. اب میٹنگ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو میچور ہونا پڑتا ہے، پوری عمر کا ہونا پڑتا ہے، بالغ ہونا پڑتا ہے. جو کہ عمر بالغ ہونے کی خرگوشوں میں ایوریج جو ہے وہ 5 سے 6 مہینے، 6 مہینے زیادہ تر میں آپ میٹ کروا دیا کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. 6 مہینے کی عمر میں اکثر نسلیں میٹنگ کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. اس میں اگر آپ سیٹ اپ کی جانب دیکھیں میرے، تو ہر خرگوش جو بڑا ہے، جو اڈلٹ ہے، جو بریڈر ہے، وہ اپنے ایک مخصوص پنجرے میں، کسی بھی پنجرے میں آپ کو 2 بڑے اڈلٹ نہیں نظر آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے بریڈ کرواتے ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا دل چاہے ہم اپنی مرضی کی کوئی بھی مادہ لے لیتے ہیں، اس کو اپنی مرضی کے میل کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اب جب چھوڑ دیتے ہیں تو اگر جس طرح میں نے پہلے کہا وہ فیمیل موڈ میں ہو، تو وہ اسی وقت 5 منٹ کے اندر آنکھوں کے سامنے ہی میٹ ہو جاتی ہے. میٹ ہو جاتی ہے، ہم اس کی تاریخ لکھ لیتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اگر میٹ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. ہم نے مادی چھوڑی، وہ میٹ ہو گئی، ہم نے تاریخ لکھ لی، مادی کو واپس پنجرے میں ڈال دیا. آپ اپنی تسلی کے لیے 1-2 دن اور بھی لگاتار مادی کو 5-10 منٹ کے لیے میل کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، اپنی تسلی کے لیے. ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے سامنے میٹ ہو گئی ہے مادی. اچھا یہ ہو گئی، تاریخ بھی لکھ لی. تاریخ جو آپ نے لکھ لی ہے، اگر تو آپ بہت ایکسپرٹ ہیں تو آپ اس تاریخ کے 14 دن بعد، 13-14 دن بعد مادی کو پیٹ پہ ہاتھ لگا کے محسوس کر سکیں گے کہ وہ پریگننٹ ہو گئی ہے کہ نہیں. اگر آپ نہیں بھی کر سکتے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. 30 دن بعد آپ کو ویسے بھی پتہ چل جائے گا، کیونکہ خرگوش 30 دن بعد بچے دے دیتا ہے. بہرحال آپ نے جو تاریخ لکھی ہے، اس کے 24 یا 25 دن بعد آپ نے مادہ کو ایک ڈبہ جو ہے وہ دے دینا ہے. کوئی بھی کریٹ ہو سکتا ہے. اگر کیمرہ مین آئے تو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. جیسے کہ ہم نے خود ایک کریٹ بنایا ہوا ہے، خود ہی کریٹ بنایا ہے، وہ اسٹیل کا، اس کے اندر فیمیل نے بچے بھی دیے ہوئے ہیں. یہ آپ نے 25ویں دن پہ پریگننسی کے جو تاریخ لکھی بھی ہونی ہے، اس کے 25ویں دن پہ، 24ویں دن پہ ڈبے میں، کیج میں رکھ دینا ہے ڈبہ. تو اس کو آپ نے گھاس سے بھر دینا ہے. خشک گھاس ہو جائے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ مادہ اس کے اندر بچے دے گی تو ان کے لیے گرمائش بھی ہونی چاہیے، نرم بھی ہونا چاہیے. تو خشک گھاس بڑا اچھا رہے گا. وہ رکھنے کے بعد کئی مادائیں ایسی ہوتی ہیں جو اسی وقت اس ڈبے میں گھستی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے گھونسلہ بنانا شروع کر دیتی ہیں. کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بچے دینے سے صرف گھنٹہ پہلے شروع کرتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو 5 دن پہلے بھی بنا لیتی ہیں. تو وہ ہر مادہ ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ کب وہ بنائے. بہرحال آپ نے اس کو 25ویں دن پہ دے دینا ہے، تو وہ خود ہی اس میں بنائے گی اپنا ڈبہ میں گھونسلہ وغیرہ. اور آپ اس کو پھر مانیٹر کرتے رہنا ہے، دیکھتے رہنا ہے. اور اکثر مادائیں 29، 30 یا 31 دنوں میں، اکثر جو 30-31 دنوں میں بچے دے دیتی ہیں. ہو سکتا ہے اس سے 4-5 دن اوپر بھی چلی جائے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. 2-3 دن نیچے بھی دے سکتی ہے، پہلے بھی دے سکتی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. ہاں اگر ہفتے 10 دن سے زیادہ لیٹ ہو گیا اور نہیں دیے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پریگننٹ ہی نہیں ہوئی تھی، وہ اس نے کنسیو ہی نہیں کیا تھا.
تو آپ دوبارہ میٹ کروا لیں۔ اچھا جب بچے وہ دے دیتی ہے ڈبے میں تو وہ اپنا بال اتارتی ہے، اپنے جسم کے اوپر سے بال اتارتی ہے، جس طرح کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ہماری ایک مادی نے بچے دیے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بال ہے، اس طرح وہ خود ہی اپنے بال اتار کے اور بچوں کے لیے گھونسلہ بناتی ہیں۔ اچھا جب وہ گھونسلہ بنا لیتی ہیں اس کے اندر وہ بچے دے دیتی ہیں، خود ہی ان کو وہ صاف کرتی ہیں، خود ہی رکھتی ہیں، اور 85% مادائیں خود ہی اپنے بچوں کو دودھ بھی پلاتی رہتی ہیں۔ ہاں جب بچے ہو جائیں تو چند گھنٹوں بعد آپ وہ گھونسلہ کھول کے آرام سے بڑے پیار سے بچے دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کسی قسم کا۔ بچے دیکھ لیں، اگر کوئی مردہ بچہ ہے اس کو نکال کے اور طریقے کے ساتھ پھینک دیں، باقی جو زندہ ہیں ان کو گن کے واپس رکھ دیں، اور آپ ایک دن بعد یا چند گھنٹوں بعد جب پیدائش کے بچوں کو دیکھیں گے تو دیکھنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے پیٹ بھرے میں ہیں یا نہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے بچے کو اپنے بچے اچھے پیدا ہوتے ہیں بالوں کے بغیر، ان کو ٹھنڈ تھوڑی زیادہ لگتی ہے، اس سے ضرور بچانا ہے۔ بہرحال جب بچہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے یا نہیں، اس کو جب آپ اپنے ہاتھ میں لیں گے تو آپ اس کا پیٹ کلیئرلی آپ کو نظر آئے گا۔ اگر کھچا ہوا ہے اور اندر کی طرف ہے مطلب اسے نہیں پیا ہوا، اگر پھولا ہوا پیٹ ہے چوڑا موٹا جس طرح نظر آ جائے گا مطلب اس نے پیا ہوا ہے، بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، اناڑی کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ آپ کے بچے جو ہیں وہ مادی ان کی کیئر کرتی رہے گی، اور تقریباً 12 دن بعد بچوں کی 10 دنوں تک رفلی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پہلے آنکھیں بند ہوتی ہیں، پھر آنکھیں کھلنے کے کوئی ہفتہ ایک بعد وہ اس ڈبے سے خود بخود باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں، خود ہی وہ اندر چلے جاتے ہیں، اور تقریباً 18 دن بعد جب بچے ہو جائیں 18 19 20 دنوں کے تو وہ خود ہی باہر سے ہلکی پھلکی چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ روز کے حساب سے آگے کی طرف جاتے ہیں، مطلب اور بڑے ہوتے جاتے ہیں، نئی چیزیں کھاتے ہیں، کرتے کراتے جب وہ 25 26 دن کے ہو جاتے ہیں تو وہ اکثر ہر چیز پنجرے میں جو بھی ماں کھا رہی ہوتی ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب بچہ 30 دن کا ہو جائے ماں کے ساتھ اور ٹھیک ہو ہیلدی ہو تو اس کو آپ ماں سے علیحدہ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم بھی یہاں پہ 30 سے 35 دن کا بچہ علیحدہ کر لیتے ہیں، اکثر پوری دنیا میں یہی رواج ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ ماں کے ساتھ رہنے دیں تو اس میں کوئی کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے، بلکہ بچے کے لیے اچھا ہے، مگر کیونکہ ہم نے فیمیل کو دوبارہ بریڈ کروانا ہوتا ہے تو وہ بچے علیحدہ کر لیتے ہیں، اور ویسے ایسے ایج پہ کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے۔ اچھا جی اب بچے جب علیحدہ ہو گئے آپ کے تو تھوڑا سا ان کو دیکھنا ہے آپ نے 2 4 دن جیسے ہی علیحدہ کیے کہ وہ ماں سے علیحدہ ہو رہے تھے تو ان کے لیے بہت بڑی چینج ہوتی ہے۔ اس میں اگر آپ ان کو دیکھتے رہیں، فیڈ زیادہ چینج نہ کریں، جو فیڈ پہلے تھی وہی رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک رہتے ہیں۔ اچھا جب یہ آپ نے علیحدہ کر لی ہیں، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دوبارہ فیمیل کو کب بریڈ کروائیں۔ بچے دینے کے گھنٹہ جیسے وہ بچے دیتی ہے اس کے آپ 1 گھنٹہ بعد بھی بریڈ کروا سکتے ہیں، مگر وہ اس میں بہت کم مادائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہو جائیں اس وقت بریڈ، کیونکہ پہلے بھی بڑے سٹریس سے آ رہی ہوتی ہیں، بچے دے کے اندرونی طور پہ کمزور ہو جاتی ہیں، تو اور وہ بڑا برا ہوتا ہے مادی کے لیے بھی، ایک دفعہ دیے پھر مہینے بعد دے دیں تو بہت ہیوی ہو جاتا ہے فیمیل کے لیے، اور وہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں جب بچے ہم علیحدہ کر لیتے ہیں نا فیمیل سے، جو کہ 30 دن بعد ہوتا ہے، تو ہم پھر میٹ بریڈ کرواتے ہیں مادی کو، اور تب وہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بریڈ بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس سٹریس سے بھی باہر آ گئی، وہ بچے بھی پل گئے، وہ بھی اس کی ٹینشن ختم ہو گئی۔ تو ہم جو ہے وہ مہینے کے بعد بچے دینے کے مہینے بعد علیحدہ کرتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سال میں